دروازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر دروازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر اے لوگو انتظار کسی کا کیے بغیر دروازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر دروازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرفا للذاکرین یا من شکرہ فوزا للشاکرین یا من حمدہ عز للحامدین یا من طاعتہ نجات للمطیعین یا من آیاتہ برہانا للناظرین یا من کتابہ تذکرة للمتقین یا من رحمتہ قریب من المحسنین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بطہ ویاسین الرسول الامجد والنبی المسدد وابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی السلام علیکم یا صاحب عصر الزمان السلام علیکی یا فاطمۃ الزہراء عزاداران امام حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عشرہ خواتین کی آج دوسری مجلس 2 محرم الحرام موضوع گفتگو ہمارا اس سلسلہ عشرے میں قیام امام حسین تا قیام امام مہدی
جہاں در انتظار عدالت، عدالت در انتظار مہدی۔ ہمارے موضوع میں مقصد یہ ہے کہ قیام امام حسین کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس آخری قیام کے لیے تیار کریں کہ جس کے ہم سب بلکہ پوری دنیا منتظر ہے۔ جس طریقے سے امام حسین نے اپنے ناصر و مددگار پر فخر کیا ہے کہ جیسے اصحاب مجھ کو ملے ہیں، تاریخ انسانیت میں کسی نبی اور کسی فرد کو ویسے اصحاب نہیں ملے ہیں، اور ہم اس فخر میں کا حصہ بن جائیں تاکہ ہمارے وقت کے امام جب قیام فرمائیں اور ہم ان کی نصرت اور ان کی مدد کے لیے ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہوں، تو امام ہمارے لیے بھی یہ کلمات اپنی زبان مبارک سے جاری کریں۔ یہی ہمارا مقصد ہے اس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا۔ اس نیت اور ارادے کے ساتھ محبوب حق ہماری اس خواہش اور آرزو میں اخلاص پیدا کر اور ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اپنی اس خواہش کو بروئے کار لانے کے لیے اپنے ایمان کو مستحکم کریں، اپنی کردار سازی کریں، اپنے آپ کو کمال کی طرف لے کر جا سکیں۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے، جو مقصد ہے، وہ ہے کہ ہم نفس مطمئنہ کی صورت میں امام برحق کے ناصر و مددگار کی حیثیت میں جانے اور پہچانے جائیں۔ ہمارا گول بہت عظیم ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس معیار تک پہنچانے کی جد و جہد سعی اور کوشش کرنی ہے۔ کس طریقے سے، وہ کون سی ایسا نقطہ ہے، وہ کون سی ایسی سعادت ہے، نیکی ہے کہ جس کو ہم اختیار کریں، جس کی ہم معرفت حاصل کریں تو ہمیں اس سفر میں کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ یہ کاروان کہ جو فرش سامنے ہمارے موجود ہے، کاروان حسینی سے ہم جو ہیں وہ درس لیتے ہوئے، رہنمائی لیتے ہوئے اپنے آپ کو اس کاروان امام مہدی میں ہم جو ہیں وہ ملحق ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جیسے میں نے کل عرض کیا کہ امام حسین کے قیام میں وہ کون سے پوائنٹس ہیں کہ جو ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں اور ہمارے قدموں کو ثبات حاصل ہو سکتا ہے اور ہم جو ہیں ہمارا شمار ان حقیقی جانثاروں میں ہو سکتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کل کی گفتگو آپ کو یاد ہو کہ امام کا قیام کا مقصد کیا فرمایا تھا، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ تو اول مقصد قیام جو ہے وہ اصلاح امت رسول خدا ہے۔ اصلاح کے حوالے سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے امام کے ان اقدامات سے، امام کے اس ایکٹ سے، امام کے اس منصوبے سے کہ جو امام نے ایک لائے عمل جو ہے وہ اختیار کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو دعا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے، جو روز عاشور آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ کس انداز سے؟
خدایا ہر سختی میں میری تکیہ گاہ تیری ذات ہے، ہر مشکل میں میری امید تو ہے۔ کتنے ایسے غم تھے جو دل سے صبر چھین لیتے، یعنی کہ امام حسین کی جب زندگی کو آپ دیکھیے تو مسلسل آزمائشیں اور امتحان ہے یکے بعد دیگر۔ تو آپ فرماتے ہیں کتنے ایسے غم تھے کہ جو دل سے صبر کو چھین لیتے اور ان کو دور کرنے کا راستہ نہ تھا، یعنی کوئی میرے پاس راہ نہیں تھی کہ میں اپنے ان غموں کو اپنے سے دور کر سکتا۔ کتنے ایسے غم تھے جس میں دوست ہمراہی چھوڑتے چلے گئے، ساتھیوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا اور دشمن برا بھلا کہتے رہے، لیکن میں دوسروں سے منہ پھیرتے ہوئے تمہاری طرف، تیری طرف رغبت سے نجات، تیری طرف جو ہے میں اپنی مشکلات کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تجھی سے نجات چاہتا ہوں، اور تو ہی میرے لیے راہ ہموار کرنے والا ہے، بس ہر نعمت کا ولی تو ہے، ہر نیکی اور خوبی کا صاحب امر تو ہے، ہر مقصود کی انتہا تجھ سے ہے۔ مولا کی یہ کلمات ہمیں کس طرف متوجہ کر رہے ہیں؟ توکل الی اللہ۔ امام نے اپنے اس قیام میں اللہ کے توکل کو، اللہ پر توکل کو اپنے لیے ایک مضبوط سہارا بنایا اور اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں جو حالات ہیں اور جو مسلمان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جو دشواریاں ہیں، جو ہڈلز ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پر توکل کی کمی۔ ہمارا اللہ پر سے بھروسہ اٹھ چکا ہے، اور یہ بہت افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑ رہا ہے، بالخصوص ہم جو اپنے آپ کو اہل تشیع کہتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے در سے منسلک ہیں، ہم ولایت کے قائل ہیں، ہم ائمہ معصومین کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے شیعہ ہیں، یعنی ان کے فالوورز ہیں۔ اگر حقیقت ہے اس دعوے میں تو پھر ہماری زندگی میں ہمارا بھروسہ فقط اور فقط ذات رب العزت پر ہونا چاہیے، فقط اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اس سے طلب کرنا ہے۔ مگر دیکھا کیا جا رہا ہے کہ اس اسلامی معاشرے میں، انسانی معاشرے میں سوائے اللہ کے ہم بہت آسانی کے ساتھ کسی پر بھی بھروسہ کر لیتے ہیں اور پھر خسارہ اٹھاتے ہیں، مگر اتنے غافل ہیں کہ اپنی ان غلطیوں کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ تو امام حسین ہم کو اپنے اس فکر کے ذریعے سے متوجہ کر رہے ہیں۔ امام حسین نے جو دشواریاں دیکھی ہیں اور جو کربلا رونما ہوئی ہے کہ جہاں پر آپ کے لیے اس زمین کو تنگ کر دیا گیا تھا، مگر امام نے کسی بھی سختی میں اللہ پر بھروسے کو کمزور نہیں ہونے دیا، اور وہی بھروسہ تھا کہ جس نے
امام حسین کو ایسا سرخ رو کیا ہے کہ رہتی دنیا تک امام حسین کا توکل جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے. تو توکل کی ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہے کہ اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کیا فرما رہا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ مومن صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں. مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. میرے اور آپ کے امام مولائے متقیان امیر المومنین ولی اللہ نفس رسول فرماتے ہیں کہ توکل جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، لازمی جز ہے. اگر کسی کے ایمان کی استقامت کو اور کسی کے ایمان کے معیار کو پرکھنا ہے تو دیکھو کہ وہ کتنا بے نیاز ہے تمام مخلوق رب سے، فقط اور فقط اللہ پر وہ بھروسہ رکھتا ہے. اور اس کے لیے امام نے توکل کے ان درجات کو بیان فرمایا ہے، ڈسکرائب کیا ہے کہ کس طریقے سے انسان جو ہے وہ اپنے اندر صفت توکل کو پیدا کر سکتا ہے. 4 پوائنٹس جو انہوں نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنی زبان مبارک سے بیان کیے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ بھروسہ، ٹرسٹ، توکل اللہ کی ذات پر. اور پھر اس کو ایکسپلین کیا ہے کس طریقے کا بھروسہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر. امام فرماتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے ایک نومولود ایک شیر خوار کا توکل اس کی ماں پر ہوتا ہے، وہ اپنی ماں پر اعتماد کرتا ہے، اپنی ماں کی آغوش کو اپنے لیے محفوظ پناہ گاہ سمجھتا ہے اور وہ کسی کو نہیں پہچانتا سوائے اپنی ماں کے. تو آپ نے فرمایا توکل وہ صفت ہے کہ جو انسان کے اندر پیدا ہو تو وہ مثل اس شیرخوار کے، اس بچے کے کہ جو اپنی ماں پر 100% بھروسہ کرتا ہے، اپنی ماں پر اس کا توکل ہوتا ہے، وہ انسان اللہ پر، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے، یہ اگزامپل دی ہے ہماری فہم کے لیے ورنہ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی عظمت کو، اس کی رحمت کو، اس کی بلیسنگ کو، اس کی شفقت کو، اس کی ممتا کو ماں سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. مگر ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ فرماتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ وہ شفیق، وہ رحیم ہے. تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو بالکل ایسے ہی جیسے ایک شیرخوار اپنی ماں پر توکل کرتا ہے. یہ مجھے بھوکا سونے نہیں دے گی، یہ مجھے عریاں ہونے نہیں دے گی، یہ مجھے جو ہے نقصان سے یہ مجھے جو ہے وہ نقصان میرے لیے نقصان جو ہے وہ نقصان سے بچائے گی. تو یہاں پر توکل کی کتنی بہترین اور سمپل مثال مولا کائنات پیش کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں توکل کرنا. اب یہ جو جس پوائنٹ کی طرف میرے مولا جو ہیں وہ توکل کی عظمت کو، اس کی پاور کو بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہاں ہمارا اللہ پہ بھروسہ، ہم تو اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں، ہم تو اللہ ہی ہم کہتے تو ہیں، مگر عملی زندگی میں ہم ہر کس و ناقص پر توکل کرتے ہیں، اس سے امیدیں باندھ لیتے ہیں.
ان سے کہ جو خود امیدوں کے طالب ہیں، وہ کہ جو خود بھروسے کے طالب ہیں، ہم ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں. اور پھر تیسرا جو منزل اور صفت اور جو سائن آپ بتاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں توکل کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی، تو آپ فرماتے ہیں کہ صاحب توکل مثل اس میت کے ہوتا ہے کہ جو ڈپینڈنٹ ہوتا ہے غسالہ کا، کہ جو اس کو غسل دیتا ہے، جو اس کو کفن دیتا ہے، اس پہ میت ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، اس کا اپنا اختیار کچھ نہیں ہوتا ہے، سارا اختیار جو ہے غسل و کفن دینے والے کو جو ہے اس کے پاس ہوتا ہے. تو جو صاحب توکل ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو مثل ڈیڈ باڈی کے سمجھ کر اپنے وجود کو سپرد کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان افراد کو کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، ان کی قصیدہ خوانی کرتا ہوا کلام الہی میں نظر آتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی رضا کو، اپنی منشا کو، اپنے نفس کو، کہ جو خواہشات کا مرکز ہے، اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کی منشا اور رضا کے سپرد کر دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ وہ ہیں جو اپنی رضا کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اپنی منشا، اپنے امر کو ان کے حوالے کر دیتا ہے، ان کو اتنا با اختیار کر دیتا ہے، اتنا با اختیار کر دیتا ہے کہ پوری کائنات کے وہ مالک ہو جاتے ہیں، مولائے کائنات ہو جاتے ہیں. تو اتنی بہترین مثال ہمارے سامنے، ہم جو علی علی کرنے والے ہیں، ہمارے مولا کے بارے میں اللہ یہ فرماتا ہے، ان کے توکل کے معیار کو بتاتا ہے کہ اول اللہ پر کیسا بھروسہ ہے. وہ فرد کہ جو کبھی شب میں سویا نہیں ہے مگر منشائے رب، جب اپنے آپ کو رب کے سپرد کیا تو اتنی سکون کی نیند شب ہجرت سوئے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں میری زندگی میں صرف ایک شب تھی کہ جو میں سکون سے سویا ہوں، اور وہ ایک شب تھی کہ جہاں مجھے یقین تھا کہ مجھے صبح دیکھنی نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ پر توکل تھا اور اللہ کے نبی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تھا کہ اے علی آج کی شب میرے بستر پہ سو جاؤ، اور پھر تم امانتیں جو میرے پاس ہیں مشرکوں اور کافروں کی، ان امانتوں کو دے کر بہت جلد مجھ سے تم ملحق ہو جاؤ گے. تو یہ مولا علی کا توکل شب ہجرت ہمیں بہترین طریقے سے نظر آتا ہے، جو ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ معیار ہے کہ جو ہم کو اختیار کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر لو، تو پھر وہ محافظ ہے. دنیا مٹانا چاہے مٹا نہیں سکے گی، کیونکہ وہ ذات رب العزت کہ جو اگر اپنے امن میں لے لے تو پھر اس کا بال بیکا نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر چوتھی جو توکل کے حوالے سے جو چوتھی کوالٹی امام فرماتے ہیں وہ ہے دعا اور تضرع. اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے حاجت طلب کرنا، تضرع کرنا، گریہ کرنا، یہ عمل یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے
کہ دعا کرنے والا، تضرع کرنے والا اپنے رب پر کتنا یقین کامل رکھتا ہے، کتنا بھروسہ اور ٹرسٹ ہے اس کو اپنے رب پر، کہ تمام دعائیں اپنے رب سے طلب کرتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اس ذات رب العزت میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ ہر طریقے سے دعاؤں کو مستجاب کر سکتا ہے، چاہے دعا کتنی بھی مشکل ہو ہمارے حوالے سے۔ اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کیا فرما رہا ہے اللہ؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ وہ حقیقتاً کہ جس کو اللہ پر بھروسہ ہو، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، وہ تو دنیا کا طاقتور انسان ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ اور جب رب کے سپرد کر دیتا ہے انسان تو پھر ہر چیلنج کو فیس کرنے کی طاقت اس کے اندر، ایبلٹی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی کربلا ہمیں درس دیتی ہے۔ آپ دیکھیے بظاہر تمام حالات اور واقعات ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ امام حسین کے لیے سوائے دشواریوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور امام کس طریقے سے اللہ پر توکل کے ساتھ اس مشن پر نکلتے ہیں جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ آج تک دنیا اس مشن کو، اس مقصد حسین کو مٹانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ نہیں مٹتا مقصد حسین، کیا ہماری وجہ سے؟ نہیں، امام حسین کا ذات رب العزت پر جو توکل تھا وہ آج بھی اسی بھرپور پاور کے ساتھ دنیا سے مقابلہ کر رہا ہے۔ حسین کا بھروسہ اللہ پر، لہذا حسین کے نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، حسین کے نام پر کوئی آنچ آ نہیں سکتی۔ قیام حسین کے پیغام کو، مقصد حسین کے پیغام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، چھپا نہیں سکتا، کیونکہ حسین کے پاور، حسین کے پاس جو پاور تھی قیام حسین میں، وہ کربلا میں جو ان کی پاور تھی، ہجرت میں جو ان کی پاور تھی، وہ توکل اللہ، اللہ پر توکل، کہ آپ نے مدینہ کو چھوڑا۔ 28 رجب کو میں نے کل عرض کیا کس طریقے سے مولا نے مدینہ سے ہجرت فرمائی ہے، اپنے خانوادے کو، کہ جس کو چھوڑے گئے مصلحت خداوندی سے، کیونکہ اس پیغام کی، اس قیام کی حفاظت مقصود تھی، لہٰذا اپنے ٹرسٹ وردی افراد کو خانوادے کے مدینہ میں چھوڑا ہے، اور آپ نے وہاں سے سفر کیا ہے۔ اور روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ امام حسین نے جب اذن روانگی چاہی تو اپنی جدہ ماجدہ ام سلمہ کو سلام آخر کیا۔ یہ زوجہ رسول کی جس کا دل مودت اہل بیت میں سے سرشار تھا، اتنی باوفا زوجہ رسول کہ جس نے اپنی پوری حیات میں اہل بیت کے دامن کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور امام نے انہی جدہ ماجدہ کے حوالے اپنی بیٹی صغرا کو کیا، اپنے خانوادے کو کیا۔ زوجہ رسول نے گریہ فرمائی، معلوم تھا کہ حسین جو سفر پہ جا رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ زمانہ پہلے حیات رسول خدا میں ام سلمہ ہی بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا میرے گھر تشریف لائے
اور مجھ سے فرمایا کہ اے سلمہ میں حجرے میں جا رہا ہوں، ایک خاص ملک آج مجھ سے ملاقات کرنے آ رہا ہے، لہٰذا کسی کو حجرے میں آنے نہیں دینا۔ سلمہ نے حکم کی تعمیل کی، حجرے کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ ساعت گزرے تھے کہ امام حسین داخل ہوئے، خوشبوئے بوئے نانا سونگتے ہوئے امام حسین جو ہیں وہ حضرت سلمہ کے گھر میں داخل ہوئے، اور آتے ہی سلام کے بعد چاہا کہ حجرے میں نانا کے پاس جائیں۔ حضرت سلمہ نے ان کو روک دیا کہ آپ کے نانا تخلیہ چاہتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کسی کو حجرے میں آنے نہیں دینا۔ بس امام حسین نے گریہ شروع کیا، اور جیسے ہی امام حسین نے گریہ شروع کیا حجرے سے صدا آئی، سلمہ کسی میں حسین شامل نہیں ہے، میں حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ میرا رب حسین کا گریہ برداشت کر سکتا ہے۔ لہٰذا سلمہ نے امام حسین کو حجرے میں جانے کی اجازت دے دی۔ کچھ وقت گزرا تھا، حجرے سے زور زور سے امام حسین رسول خدا کی گریہ کی آواز بلند ہوئی، اتنا زیادہ تضرع، اتنا زیادہ گریہ کہ سلمہ پریشان ہوں گی، اجازت طلب کی، یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں حجرے میں داخل ہوں۔ اجازت ملی تو سلمہ نے کیا دیکھا؟ ایک عجب منظر دیکھا، رسول خدا سینے سے امام حسین کو چمٹائے ہوئے ہیں سختی کے ساتھ، اور امام حسین کا چہرہ قلب رسول میں چھپا ہوا ہے، اور رسول خدا اتنا گریہ کر رہے ہیں کہ آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ سلمہ کہتی ہیں کہ میں پریشان ہو گئی، میں نے اس طریقے کبھی بھی رسول خدا کو اس حالت میں نہیں دیکھا۔ میں نے ہمت کی اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے گریہ کا سبب کیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ ابھی ایک فرشتہ خاص آیا تھا کہ جس نے مجھے خبر دی ہے کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو آپ کے سینے سے لگا ہوا آپ کا نواسا جو آپ کو بہت عزیز ہے، بہت بے دردی کے ساتھ غریب الوطنی میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور اس فرشتے نے مجھے اس سرزمین کی خاک دی ہے کہ جس کو میں نے سونگھا تو بوئے حسین اس میں سے آ رہی تھی۔ عزاداران امام حسین، آپ دیکھیے کہ امام حسین کی قربانی کو کس طریقے سے کربلا رونما ہونے سے پہلے رسول خدا نے گریہ کے ساتھ اس کربلا کے واقعے کو جو ہونے والا ہے بیان کیا، اور اتنا گریہ کیا۔ آج دنیا رونے کو بدعت قرار دیتی ہے اور اپنے آپ کو امت رسول بھی کہتی ہے۔ بس عزاداران امام حسین کا جو سفر ہے، جو ہجرت ہے مدینہ سے، اس ہجرت میں ان کا سب سے بڑا سہارا توکل اللہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین کہ اللہ کا وعدہ ہے، اس دین کو فتح ہے، اس دین کو کامیابی ہے۔ لِيُظْهِرُهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یقین کامل ہے امام حسین کو کہ دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ہاں، اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا ہے، میں اس دین کی حفاظت کروں گا، اپنا خون دے کر اس کو حیات عطا کروں گا۔ اور امام نے مدینہ سے
ہجرت فرمائی، جس انداز سے ہجرت فرمائی، کل کی گفتگو میں آپ نے سنا، ایک ہجرت نہیں، 4 مہینے کے اندر امام نے 2 ہجرتیں فرمائی ہیں۔ مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، شہر امن ہے مکہ، لہٰذا وہاں پر میں زندگی بسر کروں گا، وہاں پہ دین حق کا پرچار کروں گا، لوگوں پر حقیقت کو وا کروں گا۔ وہ امتی کہ جو اللہ پر جن کا بھروسہ کم بلکہ ناپید ہو گیا ہے، اس بھروسے کو دوبارہ قائم کروں گا۔ آپ نے مکے میں قیام فرمایا، اور پھر تاریخ نے ہمیں بتایا کہ چند ماہ امام حسین کا قیام مکہ میں رہا ہے، اور آپ کی جو آرزو کہ اپنی زندگی کا آخری حج ادا کرنے یہ سعادت نصیب ہو جائے، آپ نے احرام باندھا حج کے ارادے سے۔ مگر افسوس دشمنان دین منافقین نے امام حسین کی اس حسرت کو پورا نہیں ہونے دیا، اور یزید ملعون نے ایک گروہ بھیجا کہ اس وقت بہترین موقع ہے، حج کے زمانے میں جو اتنے مجمع ہوگا اس میں حاجیوں کا بھیس بدل کر تم لوگ جو ہے وہ امام حسین کو قتل کر دینا۔ آپ دیکھیے یزید سو کالڈ مسلمان، خلیفۃ المسلمین اپنے آپ کو کہلاتا تھا، مگر اس کی فکر اور نیت مشرقین کی طرح تھی۔ جس طریقے سے مشرقین نے مکہ میں رسول خدا کے قتل کا ارادہ کیا، اور تمام قبیلے یکجا ہو گئے کہ ہم سب مل کر اگر قتل کریں گے تو خاندان بنی ہاشم کس سے بدلہ لیں گے خون کا۔ وہی فکر، وہی منٹیلٹی جو مشرقین اور کافرین کی تھی، وہی اس سو کالڈ خلیفۃ المسلمین یزید کی تھی کہ حاجیوں کے بھیس میں امام حسین کا قتل ہو جائے تاکہ میرا تخت بچ جائے، میری حکومت بچ جائے، اور میں اپنی مرضی کے دین کو دنیا کے سامنے پھیلا سکوں۔ آج دیکھ لیجئے کہ اس کی فکر کے جو فالوورز ہیں، آج انہوں نے بھی دین کو اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنایا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ میں اس پینڈیمک کی وجہ سے خانہ کعبہ میں حج نہیں ہو رہا ہے، عمرہ نہیں ہو رہا ہے، مگر کیسینو جو ہیں اس سرزمین کے، ملک حجاز کے، وہ اسی طریقے سے بغیر ایس او پیز کے آباد ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نظر آ جائے گا وہ منٹیلٹی آج بھی موجود ہے۔ اسی لیے امام حسین کے اس آخری وارث، اس آخری حجت کے قیام کے تمام سنسیئر اور باعمل مومنین منتظر ہیں کہ کب وہ آئیں اور دین کو بہترین طریقے سے حکومت اسلامی کو رائج کریں۔ تو وہاں پر امام حسین نے دشمن کے منصوبے کو جانچ لیا، اور آپ نے اپنی حج کی نیت کو عمرے میں تبدیل کیا، اور آپ جو ہیں آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی ہے۔ آج 2 محرم روایتوں سے پتہ چلتا ہے 2 محرم کو قافلہ حسینی کربلا کی سرزمین پر پہنچا۔ کس حال میں؟ دل رنجور ہے، صدمہ ہے دل کو کہ حج نصیب نہیں ہو سکا۔ مگر سرزمین کربلا پر جب پہنچے ہیں تو ہمیں روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت عباس نے خیمے نصب کیے نہر فرات کے کنارے، کیونکہ اس وقت تک کوئی افواج یزیدی کربلا کی سرزمین تک نہیں پہنچا تھا، لہٰذا حضرت عباس کو انتظام دیا۔ اور اگین جس طریقے سے مدینہ میں بھی حضرت عباس اور سید سجاد منتظمین میں سے
تھے کربلا کی سرزمین پر بھی جب خیمے نصب ہوئے ہیں تو اس میں حضرت عباس نے نہر فرات کے کنارے خیمے نصب کیے ہیں، اور سید سجاد نے خیمے اس طریقے سے لگوائے ہیں کہ جو اصحاب امام حسین کے ساتھ تھے ان کے خیمے ذرا دور لگوائے اور کہا بابا جان ہمارے ساتھ ہماری مقتورات ہیں، اہل حرم ہے، لہٰذا جب اہل حرم کچھ گفتگو کریں اگر اصحاب کے خیمے قریب ہوئے تو نامحرموں تک ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی صدائیں جائیں گی۔ آپ دیکھیے سید سجاد کتنا زیادہ پردے کو فوکس کر رہے ہیں، کتنا زیادہ تقدس ہے اہل حرم کا۔ نگاہ سید سجاد میں روایت بیان کرتی ہے کہ حضرت عباس نے خیمے لگائے نہر فرات کے کنارے، اور پھر جو پہلا دستہ افواج یزیدی کا وہاں پہنچا ہے اس کا پہلا ظلم یہ تھا کہ اہل حرم کے خیام کو نہر فرات سے ہٹوا دیا گیا، اور جب آ کے عمر سعد نے حکم دیا ہے کہ یہاں پر اہل حرم کے حسین کے کاروان کے خیمے نہیں لگیں گے، یہاں سے ہٹا دیے جائیں، تو حضرت عباس جو پاسبان اہل حرم ہیں ان کو جلال آ گیا، کسی میں جرت نہیں ہے کہ خیام حسینی کو نہر فرات کے کنارے سے ہٹا دے۔ آپ نے ایک لکیر کھینچ دی کہ کسی میں جرت نہیں ہے کہ ایک قدم بھی ادھر بڑھائے۔ امام حسین تک یہ خبر پہنچی تو امام حسین نے جناب زینب کو بلایا اور فرمایا اے بہن زینب، اس سخت میں بہت مشکل میں ہوں، میرا شیر، میرا علمدار بپر چکا ہے، جوش و ولولے میں، عصمت و طہارت کے احترام میں، ان کی راحت و سکون میں، اس وقت صرف آپ ہیں کہ جو حضرت عباس کو سمجھا سکتی ہیں۔ بس عزاداران امام حسین زحمت تمام المختصر جناب زینب نے بحکم امام حسین حضرت عباس کو اپنے خیمے میں بلایا، اس انداز سے اپنے خیمے میں بلایا عزاداران امام حسین کہ جب حضرت عباس خیمہ جناب زینب میں تشریف لائے تو آپ کی نگاہیں نیچے تھیں۔ تاریخ کہتی ہے کبھی بھی حضرت عباس نے دختران فاطمہ پر کے چہرے پر نگاہ نہیں کی، ہمیشہ ایک غلام کی صورت میں ان کے آگے جو ہے نظر جھکا کے کھڑے ہوتے تھے۔ جناب زینب نے فرمایا اے بھیا عباس، ہم مقام صبر پر ہیں، میرے بھائی حسین کے قیام کا مقصد دین کی بقا ہے، لہٰذا اس بقا میں جو جہاد اکبر ہے ہمارا وہ ہمیں اپنے صبر کے ذریعے سے کرنا ہے۔ اے بھیا خیمے ہٹا دو، اور اگر تم نے خیمے نہیں ہٹائے کچھ عجب نہیں، زہرا جائی اپنے سر سے ردا اتار دے۔ صرف یہ سنا تھا حضرت عباس نے سر تسلیم خم کیا، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، اور آپ فوراً خیمے سے باہر نکلے اور خیام حسینی کو ہٹانے کا حکم دے دیا۔ عزاداران حسین حضرت عباس نے صرف یہ سنا تھا جناب زینب سے کچھ عجب نہیں کہ زہرا جائی اپنے سر سے ردا ہٹا دے۔ حضرت عباس کو یہ برداشت نہیں ہوا، میں کہوں گی مولا آپ نے صرف یہ لفظ سنے، آپ سے برداشت نہ ہوا، ذرا سید سجاد کی غیرت اور صبر کو دیکھیے جس نے اپنی نگاہوں کے سامنے اہل حرم کو، دختران رسول، نواسی رسول کو، دختران زہرا کو نامحرموں کے مجمع میں بے ردا دیکھا۔
لعنت اللہ والا قوم الظالمین. معبود برحق ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. معبود برحق ہماری اولاد کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا. ہمارے مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں خاص جگہ عطا فرما. ان کی بخشش فرما دے, ان کی مغفرت فرما دے. مسلمانوں میں اتحاد اور ایکا پیدا کر. دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر. جلد از جلد امام برحق کا ظہور فرما اور ہم کو ان کے ناصران اور مددگار میں شامل فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. ہائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی. ہائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی. ایسے بچھڑے نہ ملے تھے علی اکبر کو کبھی. ہائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑے. آجا پردیس سے بھیا میں تیری راہ دیکھوں. آجا پردیس سے بھیا میں تیری راہ دیکھوں. یہ میرے دل میں تمنا شادی کی. ہائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی. ساتھ اصغر کو بھی لے آئے جو علماء والا. ساتھ اصغر کو بھی لے آئے جو علماء والا. میں اسے جانے نہ دوں گی کبھی ساری زندگی. ہائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی. اور بھائی اکبر میں تیری رو رو دعائیں مانگوں. بھائی اکبر میں تیری رو رو دعائیں مانگوں. مجھ کو امید تھی بھیا تیرے گھر آنے کی. ہائے ویران گھروں میں میں ہوں بیمار بھیا کیسے تیرے پاس آؤں. میں ہوں بیمار بھیا کیسے تیرے پاس آؤں. راہ کربل کی مدینے سے ہے دشوار بڑی. ہائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی. روز روتی ہے جو نانا کی قبر پہ جا گئے. روز روتی ہے جو نانا کی قبر پہ جا
مر گئے مل نہ سکے بھائی کو یہ جیتے جی ہائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی ہائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم.